السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی کا پستان چومنا کیسا ہے، اور چومنے کے درمیان اگر دودھ حلق کے نیچے اتر گئی کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک ایسا مسئلہ، اس سے پہلے جواب دیا گیا تھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، لوگ اس میں بڑا کنفیوز رہتے ہیں اور اس قدر کنفیوز رہتے ہیں، اور خاص کر کے گاؤں دیہاتوں میں یہ بات ایک دم مشہور ہو گئی ہے، رائج ہو چکی ہے کہ اگر دودھ حلق سے نیچے اتر گیا، پستان چومنے کے درمیان دودھ حلق سے نیچے اتر گئی تو آپ کا نکاح فاسد ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ چیزیں عوام میں مشہور ہیں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، اور ہمارے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، مفسرین کیا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں مولا فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام اعضاء سے ملاعبت کرنا جائز ہے۔ شرمگاہ کو چھوڑ کر تمام اعضاء سے ملاعبت کرنا جائز ہے۔ تو یہاں سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ پستان چومنے سے، صرف چومنے سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اور چومنا جائز ہے، آپ ملاعبت کر سکتے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ صحبت سے پہلے بیوی کے جسم کے ساتھ ملاعبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ تاکہ بیوی کے اندر جوش پیدا ہو، تاکہ وہ اپنے شوہر کی جانب مائل ہو، اس لیے ملاعبت کرنی چاہیے، اور چوسنا یعنی چومنا جائز ہے۔ اب اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا پستان چومنے کے درمیان اگر دودھ حلق سے نیچے اتر گئی اس کا کیا حکم ہے، کیا نکاح سچ میں ٹوٹ جائے گا؟ عوام میں تو یہی مشہور ہے نا، کیا نکاح سچ میں ٹوٹ جائے گا؟ اس میں دو مسئلے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، دونوں مسئلے انشاءاللہ میں 3-4 منٹوں میں ایکسپلین کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ مشہور ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اگر دودھ حلق سے نیچے اتر گئی۔ تو دودھ کا جو مسئلہ ہے، یعنی جو رضاعت جس سے ثابت ہوتی ہے، رضائی والدہ یعنی رضائی بیٹا جس سے بنتا ہے انسان، اس کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 یعنی 15 میں مولا فرماتا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی مولا اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو دودھ چھڑوانے کا جو حکم ہے وہ 30 مہینوں کا ہے، یعنی 30 مہینوں، یعنی اس کو اگر کیلکولیٹ کرے تو ٹوٹل 2.5 سال بنتا ہے، 2.5 سال کے اندر رضاعت ثابت ہوتی۔ اب کیا اور کیسے، اب اس بات کو سمجھیں، جیسے کہ کوئی بچہ 2 سال 2 مہینے کا ہے، یا 1 سال 9 مہینے کا ہے، یا 1.5 سال کا ہے، یعنی 2.5 سال کے اندر کوئی بچہ اگر کسی عورت کا اس نے دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضائی والدہ ہو گئی، اور کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 سال کے اندر، یعنی 2 سال 2 مہینے، 1 سال 9 مہینے، یا 2.5 سال کے اندر کبھی بھی کوئی کسی بھی مدت میں اگر وہ عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ عورت رضائی والدہ ہو گئی، اور وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا۔ یہ دودھ کا حکم ہے، اور 30 مہینہ چھڑوانے کا حکم۔ اور اس آیت سے بھی ایک باتیں ملتی ہیں، اور اس پہ مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ جو 30 مہینے کا حکم ہے قرآن میں دودھ چھڑوانے کا، اب اس میں حکمت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے کو چاہیے کہ اس سے 2 سال سے ہی دودھ چھڑوانے کا پروسیس اسٹارٹ کیا جائے، یعنی بچے کی والدہ کو چاہیے، اس کی ماں کو چاہیے کہ 2 سال کی عمر سے ہی بچے کا دودھ چھڑوانا شروع کر دے، اور اس کو ڈیری کا دودھ، گائے کا دودھ اس سے پلانا شروع کر دے، یعنی 2 سال کی مدت سے اس لیے مفسرین لکھتے ہیں تاکہ 2.5 سال ہوتے تک، یعنی 2.5 سال کمپلیٹ ہوتے تک بچہ دودھ چھوڑ دے گا اپنی ماں کا، پھر نارملی یہ گائے بھینسے کی دودھ پینے کی عادی ہو جائے گا۔ اس لیے 30 مہینے کا حکم ہے، اور 30 مہینے پہ چھڑوا دینا چاہیے، اور یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ 2 سال سے کریں گے، 6 مہینے کے اندر بچہ دودھ چھوڑ دے گا، پھر دنیاوی جو دودھ ہے یعنی گائے بھینس بکرے وغیرہ کی، پھر اس پہ بچہ منحصر کرے گا، اور بچے کی اس کی لت لگ جائے گی، اور بچہ اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 سال کی مدت سے چھڑوائی جائے۔ اب یہ ایک پہلو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا اور دودھ حلق کے نیچے اتر گیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے یہ بات جان لے، بیوی کا دودھ پینا یہ حرام ہے۔ اگر ملاعبت کے درمیان اور پستان چومنے کے درمیان دودھ حلق میں آ گئی ہے تو اسے تھوک دے، یہ حکم ہے، اسے آپ تھوک دیں۔ اگر آپ حلق کے نیچے اتارتے ہیں تو دودھ پینا حرام ہے، لیکن آپ کا اسے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔
اس سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر دودھ منہ میں آ گئی تو آپ اسے تھوک دیں، اور جب بھی آپ ملاعبت کریں تو اس سے قبل جو باریک معلومات ہے، جو کچھ ایسی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ اپنی اہلیہ سے یعنی اپنی بیوی سے آپ اسے معلومات فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو عوام میں مشہور ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو ہمیشہ کہتا تھا کہ ضروری نہیں ہے جو کام آپ 40 سال سے کر رہے ہیں، 20 سال سے کر رہے ہیں، 30 سال سے کر رہے ہیں، وہ کام صحیح ہو۔ نہیں، آپ کا وہ کام اگر شریعت مصطفیٰ کے نزدیک صحیح ہے، آپ کا وہ کام اگر شریعت مصطفیٰ کے نزدیک صحیح ہے، وہ آپ 1 سال سے کریں یا 100 سال سے، تب وہ آپ کا کام صحیح ہے۔ اگر آپ کا کام شریعت مصطفیٰ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، فالٹ ہے، تو آپ 100 سال سے کریں، 200 سال سے کریں، وہ کام غلط تو غلط ہے، اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ ایک دم کھل کے میں بولتا ہوں الحمدللہ، اس بات کو یاد رکھیں۔ شریعت مصطفیٰ کے نزدیک اگر آپ کا کام جائز ہے، اگرچہ آپ 100 سال سے کریں، 200 سال سے کریں تو ٹھیک ہے۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے کام، آپ 1000 سال سے کریں، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کا جو حکم ہے اسے بیان کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہی بات ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بری چیز ہے، نکاح ٹوٹ جاتی۔ نہیں میرے بھائی، یہ بری چیز نہیں ہے، آپ ملاعبت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں مولا فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ لیکن اس آیت کے تفسیر میں مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کو چھوڑ کر جسم کے تمام اعضاء سے آپ ملاعبت کر سکتے ہیں، اور ہم بستری سے پہلے کرنی بھی چاہیے تاکہ عورت کا دل مائل ہو اپنے شوہر کی جانب۔ لیکن جو عوام میں مشہور ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس سے نکاح آپ کا فاسد ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا۔ یہ کافی پیچیدہ مسئلہ تھا، مجھے امید ہے کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں۔ اگرچہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ بلا شبہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کو آپ کو اور میں آسان سے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور اس مسئلے پر صرف قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ ہی اپلوڈ کیا جائے گا، وہ مسئلے بتائے جائیں گے جو عوام میں کافی گمراہیت پھیلی ہوئی ہے۔ عوام کو ایسا لگتا ہے غلط ہے۔ بھائی آپ کے کہنے سے غلط نہیں ہوتا، اگر وہ کام شریعت مصطفیٰ کے نزدیک غلط ہے تو پھر میں غلط مانتا ہوں۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے نزدیک غلط نہیں، آپ کو پسند نہیں، آپ مت کریں، لیکن پھر آپ سب کو یہ نہ سجیسٹ کریں کہ یہ کام غلط ہے نہ کریں، نہیں، یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا۔ اس لیے انشاءاللہ سارے وہ مسئلے بیان کیے جائیں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اور وہ جو لوگوں میں گمراہیاں ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے غلط ہے، انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کو بھی کھول کر بتایا جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دعا کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، انشاءاللہ بہت باریک اور بہت اچھے سے ایکسپلین کر کے سمجھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔